بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر کی بیماری جو ہے ہمارے معاشرے میں آج کل بہت عام ہو گئی ہے۔ انسان کا ذہن بھی نہیں ہوتا مگر وہ تکبر ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی دولت کے بل بوتے پر یا ہم اپنے علم کے بس کہتے ہیں کہ یار ہم بہت ہیں، یہ جو آگے سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں، میرا لیول جو ہے نا میچ نہیں کرتا۔ مگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ قرآن پاک میں بھی بہت دفعہ اس کی وعیدات آ چکی ہیں اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کلام کرے گا مگر 3 بندوں سے کلام نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے نمبر 1 زانی جو زنا کرتا ہے، اور نمبر 2 جو ظالم بادشاہ ہو، اور نمبر 3 جو مغرور ہو۔ تو یہ مغرور یعنی کہ یہ غرور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے کام جو میری صفات ہیں وہ بندے نہ آزمائیں، بندے نہ اپنائیں۔ اگر بندے اپنائیں گے تو ان کو عذاب بھی اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں اس کی عذاب کی بہت وعیدات آئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر کی بیماری سے محفوظ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور خود بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض اس طرح ہوتا ہے کہ ہم تکبر نہیں کر رہے ہوتے، ہمارا ذہن نہیں ہوتا تکبر کا، مگر وہ تکبر ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہ تکبر نہ ہو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے تکبر اور غرور سے محفوظ فرما۔ تو ایک نیک آدمی تھا، بہت نیک تھا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، بہت نیک عابد تھا، عالم نہیں تھا، عابد تھا۔ تو وہ ایک اسی یعنی کہ اسی ایریے میں، اسی گاؤں میں ایک بندہ تھا، گناہ گار تھا، وہ بڑے گناہ کرتا تھا، لوگ اس کو پاس بٹھانا نہیں تھا پسند کرتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو بندہ تھا نا، جو گناہ گار تھا، وہ آ گیا اس نیکوکار کے پاس، اس نے کہا یار میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، میرے اتنے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں معاف کرے، مگر یہ نیک بندہ ہے، اس کے صدقے شاید میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو وہ آ گیا اس کے پاس، تو اس نے بھی دل میں سوچا، نیکوکار جو بندہ تھا نا، اس نے دل میں سوچا کہ یار یہ کیا آ گیا یار، اس کی وجہ سے میری جو نیکی ہے نا اس میں کمی نہ ہو جائے، میں اٹھ کے یہاں سے چلتا ہوں۔ تو وہ بندہ ایسا تھا، نیک پرہیزگار بندہ تھا، اس کے سر پر، نیکوکار جو تھا نا، اس کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا جب دھوپ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا نیک بندہ تھا۔ تو اس نے یہ دل میں خیال کیا، بس یہ دل میں خیال کیا بھی کہ زبان پہ نہیں آیا، دل میں خیال کیا کہ یہ کیا یار بندہ بھونگا سا میرے پاس آ گیا، گناہ گار ہے، اس کے بس میرے پہ عذاب نہ ہو جائے۔ تو اس دوڑ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، وہی کی کہ جاؤ تم اس بندے کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ تمہاری جو نیکی ہے نا وہ گناہ گار کو دے دی گئی ہیں، تو گناہ گار کے گناہ جو تمہارے سر دے دیے گئے ہیں دیکھیں، اور جو بادل سایہ تم پہ کرتا تھا نا وہ گناہ گار پہ سایہ کرے گا، کیونکہ وہ اس کی نیت دیکھو، اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو یعنی کہ خاص بندے ہیں نا، میں ان کے پاس جاتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخشے، اس نیت سے آیا تھا۔ تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ تکبر کیا کہ میں یار یہ میرے پاس کیوں آ گیا۔ تو دیکھو اس کی جو نیکیاں اور گناہ کو چینج کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ نیکیاں ڈال دی اور اس کے سر پہ گناہ ڈال دیے۔ تکبر جو ہے، تکبر بہت بری چیز ہے، تکبر سب سے پہلے شیطان نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے تکبر، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ کہ نیک بندہ تھا اور اس کی بیوی بھی نیک تھی، وہ ایک دفعہ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، نیچے ساحل آیا یعنی کہ مانگنے کے لیے ساحل آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے دے اللہ کے نام پہ۔ اس نے کہا جا تو دفعہ ہو، تو ہٹا کٹا تو ہے، تو کام کر کے جا کے۔ تو جو عورت تھی وہ تھی نیک یعنی کہ نرم دل تھی، عورتیں پتہ ہے آپ کو نرم دل ہوتی ہے، اس نے کہا کہ میں تمہارے مال میں سے نہیں دوں گی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا، میں اپنے ماں باپ کے مال سے جو لے کے آئی ہوں نا، میں اسی میں سے اس کی مدد کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، غریب ہے، مجھے لگتا ہے اس کی شکل سے کہ 2-3 دن سے بھوکا ہے۔ اس نے کہا چل اگر تو نے دیا نا، اس نے اس کی شرط لگا دی کہ اگر تو نے اس کو دیا تو تجھے طلاق ہو جائے گی۔ اس نے عورت نے اس کو یعنی کہ سائل کو دیا، تو اس نے اس کے سائل کے سامنے کھڑے کھڑے اس کو کہا کہ جا تجھے طلاق ہے۔ تو سائل کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس نے محنت کی،
اسی یعنی کہ بات کو اس نے سامنے رکھتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سونے میں مدد یعنی کہ اس عورت نے مجھے مدد کی ہے، میری مدد کی ہے، تو میں محنت کروں گا، اتنا مجھے اجر دیں کہ میں ایک یعنی کہ ایک مالدار شخص ہو جاؤں تاکہ میں اس عورت سے شادی کروں۔ تو اس نے محنت کی، 8 یعنی کہ 24 گھنٹے اس نے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایسا نوازا کہ عورت جو تھی طلاق تو سے ہو گئی تھی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر تھی، اس نے اس کو یعنی کہ اس بندے نے اس عورت کو ایک نکاح کا پیغام دیا کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ نکاح ہو گیا تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ وہ عورت نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جو ہے نا سائلوں کو برا نوازتی ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نوازنا، میرے جو خزانے ہیں نا وہ تمہارے لیے ہے کہ تم سائل کو جب مرضی بانٹو، تمہارا ہی جو ہے نا تمہیں اختیار میں دیتا ہوں۔ اس نے اس طرح کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو ایک باہر نا فقیر آیا تو وہ اسے دینے گئی تو وہ چیخ مار کے نا اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہاں بے ہوش ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ تمہیں ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ جو باہر بندہ ابھی جو ساحل آیا تھا نا وہ کون تھا بھلا، جس کے ساتھ میں نے پہلی زندگی گزاری ہے نا، یہ وہ ساحل تھا۔ اس نے یعنی کہ اس کا یہ حال ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے جانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں وہ ہوں جس کو اس بندے نے، مالدار بندے نے ساحل کے یعنی کہ ساحل ہونے کا تانا دیا اور فقیر ہونے کا تانا دے کے مجھے گھر سے یعنی کہ دودھ دیا تھا نا، میں وہ بندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ واقعی؟ اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا مجھے کیا بنا دیا، اس کو دیکھو کیا بنا دیا، کیا اس سے کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ دیکھے اس نے غرور کیا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے تخت سے یعنی کہ فرش پہ لا کے پھینک دیا۔ دیکھیں ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات ہمارے گھر کے باہر کوئی ساحل آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اوے جائے تو ہٹا کٹا جا کام کر جا کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر وہ تمہیں دے کے بھی آزماتا ہے اور تمہیں لے کے بھی آزماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ غور کریں کہ ہم کسی بھی سائل کو یا کسی بندے کو ڈی گریڈ نہ کریں۔ ہمیں ڈی گریڈ کرنے کا حق دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ قیامت کا دن، آخرت کا دن، یوم آخرت اس وجہ سے رکھا گیا کہ تم میں جو دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مغرور کی بیماری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔